الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ورضی اللہ عن صحابتہ من الانصار والمہاجرین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم۔ روح احمد کی شباہت چہرہ انور میں ہے، جوہر پیغمبری زہرا تیرے پیکر میں ہے، کربلا و طیبہ و مشہد ہو کے ارض حجاز، تیرے پاکیزہ لہو کا رنگ ہر منظر میں ہے، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نہایت ذمہ دار، سنجیدہ اور باشعور طبقے کا پلیٹ فارم تھا۔ بدنصیبی سے یہ جو ہلاک کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی یہ کمزوری ہے کہ وہ کوئی بھی مواد جو سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے اس میں ذاتی چھان بین یا ذاتی غور و فکر کی بجائے محض شیئر کرنے والے کے کیپشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مواد سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا اور کیپشن لگانے والے نے اس پر کیپشن لگایا، لیکن جب اس کو غور سے سنا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو مواد شیئر کیا گیا ہے وہ بالکل کچھ اور کہہ رہا ہے، اور جو کیپشن لگانے والے نے کیپشن لگایا ہے وہ بالکل سرے سے جدا ہے۔ اب اس کا تعلق اہل علم سنجیدہ طبقے سے ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ سوچ انتہائی محدود ہے۔ زیادہ تر وہ کیپشن لگانے والے کے کیپشن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایک تاثر قائم کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اتنی خوبصورتی سے وائرل کیا جاتا ہے کہ بالکل وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ گمان ہونے لگتا ہے۔ سالانہ عزت رسول و بطول کانفرنس لاہور کاظمیہ شریف میں 9 ستمبر 2023 بعد از نماز مغرب منعقد ہوئی، جس میں میرا آخری خطاب تھا نماز اذان فجر سے چند منٹ قبل، اور اس کے بعد دعا ہو گئی۔ وہ تقریباً 15 منٹ کا خطاب تھا، جس میں کسی مہربان نے 9.5 سیکنڈ، یہ منٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، 9.5 سیکنڈ کا ایک اقتباس وہاں سے نکالا اور اس کو 2 مرتبہ چلایا، جس کا دورانیہ 19 سیکنڈ بنا۔ اب اس 19 سیکنڈ کے اقتباس پر ایک سرے سے حقائق سے مغایر کیپشن لگا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا۔ وہ 9.5 سیکنڈ کا جو اقتباس تھا وہ حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا، وارث علوم مہر علی، شارح تعلیمات غوث جلی، مجدد العصر الشیخ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی مجدد گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر تھا جو ابھی بھی میں نے سرنامہ میں پڑھا ہے، پا سکا کوئی نہ انسانوں میں بعد از انبیاء، جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں سرے سے افضلیت کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ اس شعر کا سیدھا سادہ مفہوم جو حضرت نصیر ملت نور اللہ مرقدہ کا ہے، اس کا سیدھا مفہوم یہ بن رہا ہے
وہ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اے دختر رسول، انسانوں میں بعد از انبیاء جو فضیلت علم آپ کے شوہر علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب اس میں سرے سے افضلیت کی بحث ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کشید کرنے کی کوشش کی، تاہم اس میں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی فضیلت علم کی بات ہے۔ میری اس گفتگو سے آپ کو وہ وائرل شدہ جو 19 سیکنڈ کا کلپ تھا اس کی اصل حقیقت کافی حد تک سامنے آ چکی ہوگی کہ وہاں نہ تو افضلیت کی بحث ہے اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے، سوائے اس کے جو میں نے سادہ سا مفہوم عرض کر دیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی فضیلت علم کی بات ہے۔ اس سے یہ دوسری حقیقت بھی عیاں ہوئی جو اکثر میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کے نواسب مولا علی المرتضیٰ کی فضیلتوں کے منکر ہیں، جس کا اندازہ آپ اسی اقتباس سے لگائیے کہ مولا مرتضیٰ کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور وہ بھی ایک مخصوص فضیلت یعنی فضیلت علم مراد جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، لیکن نواسب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک ایسا سٹیج جو خاندان نبوت کی عزت اور عظمت کے حوالہ سے سجایا گیا، اس کا عنوان بھی عزت رسول و بطول تھا، یعنی براہ راست خانوادہ نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی عظمت کے عنوان سے منعقدہ ایک کانفرنس ہے اور اس میں اس خاندان کے ایک فرد کی فضیلت علم کی بات ہوئی ہے، لیکن نواسب کو اتنی موت پڑی ہے کہ انہوں نے اس کو اس قدر وائرل کیا گیا کہ گویا اس سے تو بھی اسلام کی کوئی بہت بڑی عمارت جو ہے وہ گر چکی ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس شعر کی بنا پر رافضیت کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا مرتضیٰ فضیلت علم میں بعد از انبیاء بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ اس کو کوئی دائیں کان سے سنے یا بائیں کان سے سنے، کوئی خوش ہو کر سنے یا ناراض ہو کر سنے، اس میں رافضیت نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ جو حضرت نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے مستنبط شدہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد فضیلت علم جو مولا مرتضیٰ کو ملی ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ رافضیت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان سے مستنبط عقیدہ ہے۔ اب میں اس پہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے امام حاکم نے جو مستدرک میں بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیاتها من بابها۔ ایک اس طرح کے الفاظ ہیں اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حاکم نے مستدرک میں ہی جو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ تو یہ مختلف الفاظ سے مختلف کتب کے اندر یہ روایت بیان ہوئی ہے جس کے اندر یہ الفاظ باہر کیف ہر روایت میں موجود ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ مولا علی کی فضیلت علم میں تمام پر برتری اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کو شہر علم قرار دیا اور اس شہر علم کا دروازہ مولا مرتضیٰ ہیں، اور فرمایا آپ جس کو بھی علم کی ضرورت ہے وہ اس شہر علم کے دروازے پر آئے گا، اور باب مدینۃ العلم جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے جو کنز العمال شریف میں بیان ہوئی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض پر بھی یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے عالمیت علی مرتضیٰ ثابت ہو رہی ہے کہ علم کا مصدر قرآن ہے، علم کا منبع قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر و تعویل کا سب سے بڑا عالم جس کا نام علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کی عالمیت کو بیان فرمایا۔ اب قرآن عظیم کی تفسیر و تعویل پر مولا مرتضیٰ کو کتنی دسترس حاصل ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر بیضاوی میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے مقدمے میں علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ کتاباً یحتوی علی صفوۃ ما بلغنی من عظماء الصحابہ۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے میری ایک تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ میں اس فن تفسیر میں ایک ایسی کتاب لکھوں یحتوی علی صفوۃ ما بلغنی من عظماء الصحابہ، جو اکابر صحابہ سے ہم تک تفسیر پہنچی ہے، میں ایسی تفسیر رقم کروں۔ اب اس علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر جو شیخ محی الدین نے جو حاشیہ لکھا، حاشیہ شیخ زادہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ ما بلغنی من عظماء صحابہ، اکابر صحابہ سے جو ہم تک پہنچا تفسیر قرآن میں سے، تو وہ عظماء صحابہ کون ہیں؟ اکابر صحابہ حاشیہ شیخ زادہ میں ہے ہوا علی، سب سے پہلے مولا مرتضیٰ کا نام لیا کہ علم تفسیر میں تعویل میں جنہیں اکابر کہا جاتا ہے وہ علی مرتضیٰ ہیں، و ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر بن العاص و ابن زبیر و ابی بن کعب و زید بن ثابت۔ یہ ایک فہرست انہوں نے بیان فرمائی جس میں سب سے پہلے مولا مرتضیٰ کا نام لیا، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کا نام لیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وصدرہم علی، اور ان تمام کا جو صدر المفسرین ہے وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ یعنی تفسیر کے فن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی، ملکہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں ان میں سے ایک علی ہے، اور علی جو ہے وہ صدر المفسرین ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جنہیں بہت بڑا مفسر قرآن سمجھا جاتا ہے، جن کے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار دعائیں ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور شیخ محی الدین حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ان کا صدر علی ہے، حتی قال ابن عباس، حضرت ابن عباس کا نام اس لیے لیا کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بہت ساری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ انہیں کتاب کا فہم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ اور قرآن کے بہت بڑے مفسر جو ہیں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو شیخ محی الدین فرماتے ہیں حتی قال ابن عباس ما اخذت من تفسیر القرآن فنالی، کہ میں نے تفسیر قرآن میں سے جو بھی لیا ہے وہ مولا مرتضیٰ سے لیا ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے لیا ہے۔